اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 76۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل على مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اللہ تمہیں دو مردوں کی مثال دیتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا الرجلین، میں تمہیں دو مردوں کی مثال دیتا ہوں۔ احدہما ابکم، جس میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، جو اپنے مالک کے ہی گلے میں پڑا ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اس کا مالک اسے کسی کام سے بھیجتا ہے تو کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، وہ کام ٹھیک سے نہیں کرتا۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ ایسا جو گونگا ہے، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کسی کام کا نہیں ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ غلام رکھنے جیسا بھی نہیں ہے، وہ گھر میں نوکر رکھنے جیسا بھی نہیں ہے۔ اگر اسے کام پر بھیجا جائے، کسی کام سے بھیجا جائے تو وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کام غلط کر کے آتا ہے۔ کیا یہ ایسا حل یستوی ہوا، اس کے برابر ہے، ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کو آیے مقایسہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کمپیریزن کر رہا ہے دو لوگوں کا، اور ایک شخص کا حال سنا رہا ہے پہلے، اور یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں دو مردوں کی مثال دیتا ہوں کہ ایک کا حال یہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا، کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی آپ اسے گھر پر ملازم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کا یہ حال سنانے کے بعد اللہ اب لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ ایسا اس کے برابر ہے جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حمزہ بن عطا روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ یہ حدیث تفسیر برہان میں بھی ہے اور تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب میں بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آیت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اتری ہے کہ اللہ رب العالمین نے کمپیریزن کیا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تو لوگوں نے بہت سی مثالیں دینا شروع کی کہ علی کی جگہ اگر کوئی اور ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ان مثالوں کے جواب میں یہ مثال دی کہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے مثال دے کر پھر لوگوں سے سوال کیا، یعنی اس شخصیت کو ممتاز کیا، کمپیریزن کیا۔ پہلے ایک شخص کا حال سنایا، پھر امیر المومنین جیسی شخصیت کا اللہ رب العالمین نے قصیدہ سنایا کہ وہ تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس عادل امام کی طرف کہ جو خود صراط مستقیم پر ہے، وہ راہ مستقیم کو جانتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کے راستوں کو جانتا ہے، وہ قسیم الجنہ والنار ہے، اس کے پاس تمام تر علم ہے۔ آیت پر غور کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو گونگا ہے۔ اس گونگے سے مراد کیا ہے؟ اس گونگے سے مراد یہ ہے کہ نہ تو اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی حکمت ہے، اور اس کا یہ حال سنا کر پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر قائم ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ در حقیقت اللہ رب العالمین امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا کمپیریزن کر کے، مقایسہ کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی میرے علی جیسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے علی کو عادل امام بنایا ہے اور خود اپنے ساتھ صراط مستقیم پر کھڑا کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی جو کہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے تھی، لیکن ہمارے بھائیوں کی تفاسیر یعنی تفسیر در منصور میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا، انہیں سلام کیا اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ،
میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، کہ تیرا رب صراط مستقیم پر ہے، اللہ صراط مستقیم پر ہے، مجھے پتہ ہے اللہ صراط مستقیم پر ہے۔ دوسرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، میں جانتا ہوں آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ لیکن یہ ایک تیسری شخصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے۔ یہ تیسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ اللہ صراط مستقیم پر ہے، مجھے پتہ ہے، آپ صراط مستقیم پر ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن میں اس تیسری شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو صراط مستقیم پر ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو رسول اللہ نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ خاموش کھڑے ہو گئے، بات کو بدل دیا اور بات بدل کر کہا کہ عبداللہ اپنا حال احوال سناؤ۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ رسول اللہ نے ان سے گفتگو شروع کی، کچھ دیر گزری، امیر المومنین علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا، کیونکہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے آئے، وہ بھی شامل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ اب پہلے 2 لوگ تھے، اب وہاں 3 لوگ موجود تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے جانا چاہا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دوبارہ توجہ دلائی، کہا یا رسول اللہ، میرا وہ سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عبداللہ، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ تیسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ وہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جسے تم دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو۔ یہی ہے وہ جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جو بھی آیت اتارتا ہے اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ لوگوں نے کمپیریزن کیا تو اللہ رب العالمین نے امیر المومنین کی شان و شوکت بتائی کہ وہ ایک عادل امام ہے۔ یہ کوالٹی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ ایک عادل امام ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں بھی در حقیقت لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہ رہا ہے کہ ایک عادل امام میں نے ہر زمانے میں تمہارے لیے رکھا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر کیوں کسی اور کی بات کرتے ہو؟ یہ عادل امام جو صراط مستقیم پر بھی ہے، یہ وہ فرد ہے جسے میں نے تمہارے لیے قرار دیا ہے، جو میرے رسول کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی، لیکن خود کو صراط مستقیم پر کہا، رسول اللہ کو صراط مستقیم پر کہا، اور تیسری شخصیت امیر المومنین علی علیہ السلام ان کو صراط مستقیم پر کہا۔ یعنی ہر زمانے میں یہ آیت موجود ہے، آج اس زمانے میں آیت موجود ہے، آج ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایسا ہے جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے۔ تو یعنی اگر اس زمانے میں دیکھیں گے، اگر کوئی ذات ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع امام مہدی علیہ السلام ہی ہمیں ملیں گے، کہ جن کے لیے یہ آیت موجود ہے اس وقت بھی، کہ جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں اور خود صراط مستقیم پر کھڑے ہیں۔ اگر زمانہ امیر المومنین ہے تو وہ عادل امام ہیں، اگر زمانہ امام حسن ہے تو وہ عادل امام ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، اگر زمانہ امام حسین کا ہے تو وہ عادل امام ہیں اور وہ خود صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں عادل کہہ رہا ہے اور صراط مستقیم پر بھی کہہ رہا ہے۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ امام حسین کے پیچھے چلیں، ان کی پیروی کریں، نہ کہ یزید کے پیچھے چلیں۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنا مدعا بتا دیا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے کسے رکھا ہے، تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اسی کی پیروی کرو۔ تو بجائے جو عادل امام ہے اسے چھوڑ کر کیوں ظلم و جور کے اماموں کے پیچھے چلتے ہو؟ تو عزیزان محترم، اس آیت میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا ہے جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی صراط کی زیادہ سے زیادہ معرفت عطا فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے متمسک رکھے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔